المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہمدرد ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے میرا ملک۔ میرا ملک ڈوب رہا ہے، کچھ تو خیال کرو، اے بارشوں نہ برسو اتنا کہ جل رہا ہے کوئی، کچھ تو خیال کرو، درد کے بستر پہ آہیں بڑھ رہی ہوں، کچھ تو خیال کرو۔ صدر علی وقار۔ میرا ملک ڈوب رہا ہے، سیلابی ریلوں سے آبادیاں ملین میٹ ہو گئیں اور ہزاروں روحیں اپنے وجود کو چھوڑ گئیں۔ جس ملک میں انسان جانوروں سے بھی بدتر موت مارے گئے، وہاں مرنے والے جانوروں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں۔ تباہ فصلوں پر کھڑے کاشتکار اپنی بے بسی کا ماتم کر رہے ہیں، کئی بھوک سے بلکتے بچے جنہیں دودھ تو کیا ایک روٹی کا ٹکڑا تک میسر نہیں، جو پانی میں گڑے ہوئے ہیں پھر بھی پیاسے ہیں۔ یہ پانی انہیں بے گھر تو کر سکتا ہے مگر ان خشک حلق کو تر نہیں کر سکتا۔ جن کا زمین پر کوئی آسا باقی نہ رہا وہ آسمان والے کو پکار رہے ہیں۔ آبادیوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند کیا، ٹوٹے ان علاقوں کے مکینوں کی آنکھوں کے خواب، آنکھوں کی امید کی چمکتی جود، امن و امان اور ترقی کے خواب لیے دل ہی ٹوٹ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں میں سجے خوابوں کی کرچیاں سمیٹنے کی مہلت نہ ملی اور وہ سیلابی ریلوں میں اپنے مویشیوں، گھر بار اور ٹوٹے دلوں کی ساری امیدیں اور کرچیوں کو بہتے دیکھ کر اپنا ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ان پاسماندہ علاقوں میں درمندہ کسان اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی فصلوں اور اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھاتے مویشیوں کو سیلابی ریلوں کے حوالے ہوتا دیکھ کر خون کے آنسر ہوتے رہ گئے۔ ان زیر آب بستیوں کو دیکھ کر دنیا کی بے ثباتی کا یقین دل میں مزید پختہ ہو گیا۔ میرے ساتھیوں، زیر رواں کے محیط تھپیڑے امیدوں کی فصل کو غارت کر دیتے ہیں اور انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ ڈوبنے والے ڈوب گئے، لاشیں بکھر گئیں، بچنے والوں کو اپنی بقا کی فکر ہے، نہ سر پر چھت نہ رہنے کو زمین درکار نہیں۔ لکھتی ہوں داستان محبت غریب کی، لکھتی ہوں داستان محبت غریب کی، حالت بڑی عجیب تھی ایک بد نصیب کی۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، یہی حال ہمارے وطن عزیز کا ہے۔ آئے دن کبھی آسمانی آفات، کبھی زمینی آفات ہمارا قدر کیوں بنی ہوئی ہے؟ ابھی ہم دہشت گردی کے ایمناک دور سے گزر سکھ کا سانس لینے بھی نہ پائے تھے کہ کورونا جیسی موذی مرض میں ملک مزید پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے نکلے تو ملک میں کرسی کی خاطر جنگ چھڑ گئی۔ ابھی کرسی کا فیصلہ